السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانیوں کا بھی بنگلہ دیش میں باجا بجا دیا گیا اور قادیانیوں کی بنگلہ دیش میں چالاکیاں۔ دوستو، بنگلہ دیش کے حالات کچھ ہفتوں سے گمبھیر صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ باوقت تحریر حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے اور وہ ملک سے فرار ہو چکی ہے اور اب عبوری حکومت پر کام شروع ہو چکا ہے۔ اسی دوران سوشل میڈیا ذرائع سے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش میں ہنگاموں کے دوران قادیانی مرکز کو مظاہرین نے آگ لگا دی ہے، جس کی وجہ سے موقع پر موجود قادیانی املاک کو بھی بھاری نقصان پہنچنے کی خبریں بھی زیر گردش ہیں۔ اس خبر کی جب اپنے ذرائع سے تحقیق کرائی گئی تو جو اطلاع موصول ہوئی نظر قارئین کی جاتی ہے۔ دوستو، بنگلہ دیش میں قادیانیوں نے شہروں سے دور اور غربت زدہ جس علاقے کا انتخاب کیا وہ انڈیا کی سرحد کے قریب اور بنگلہ دیش کے شمال میں ضلع پنج گڑھ اور اس کے مضافات میں ہے، جہاں کی عوام سادہ لو اور غربت کا شکار ہے۔ وہاں قادیانیوں نے فلتالہ کے نام کے قصبے میں سستے داموں اراضی خرید کر احمد نگر کے نام سے ایک بستی قائم کر رکھی ہے اور وہاں کئی سالوں سے اپنا مرکز بھی قائم کر رکھا ہے۔ اپنی عبادت گاہیں اور مدارس کی طرز پر تعلیمی ادارے بھی قائم کر رکھے ہیں اور کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو مرتد کرنے کی ناپاک کوششوں میں بھی سرگرم عمل ہے۔ یہاں کے قادیانیوں نے تقریباً 4 سال قبل اپنے آباء و اجداد کے طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے وہاں کے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ایک اجتماع کا انعقاد کرنا چاہا، جس پر وہاں کے مسلمانوں نے ملک کے جید علماء کرام کو اپنے ہاں بلا کر پروگرامات کا ایک جال بچھا دیا اور پورے علاقہ میں فتنہ قادیانیت کی سرگرمی کے لیے صبح و شام دن رات پروگرام ہوئے اور عوام الناس کو اس فتنہ نامراد سے باخبر کیا گیا اور ان کے عقائد و نظریات سے آگاہ کیا گیا، جس کے خاطر خواہ نتائج حاصل ہوئے۔ قادیانیوں نے پینترا بدلا اور اپنے اجلاسوں میں سرکاری افسران بالا کو مدعو کرنے لگے اور مسلمانوں کو باور کرانے لگے کہ جس طرح برِ صغیر میں انگریز ہماری پشت پر تھا، اسی طرح بنگلہ دیشی شیخ حسینہ واجد کی حکومت کی سپورٹ بھی ہمیں حاصل ہے۔ رد عمل میں مسلمانوں نے کئی بار ان سرکاری کارندوں کو اس طرز عمل سے روکا اور قادیانیوں کو غریب مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوششوں کو ترک کرنے کی تلقین کرتے رہے، لیکن مرزائی بے لگام گھوڑے کی طرح مسلمانوں کے عقائد و جذبات کو روندتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے اجتماع میں حسینہ واجد کو دعوت دے ڈالی، جس پر مسلمانوں نے اس کا بھرپور بائیکاٹ کیا اور اعلان بھی کیا، جس کی وجہ سے اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ ان اسباب کی وجہ سے مسلمان پہلے سے ہی مشتعل تھے۔ اب جب حالات نے انگڑائی لی تو وہاں کے مظاہرین نے وقت کو غنیمت سمجھا اور تنگ آمن بجنگ آمن کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے احمد نگر میں قائم قادیانی مرکز کو جامع احمدیہ کے نام سے ہی آگ لگا کر قادیانیوں کا باجا بجا دیا، جس سے ان کی عمارتیں جل کر خاکستر ہو چکی ہیں۔ 2 دنوں سے بنگلہ دیش کی انسانی حقوق کی تنظیمیں رونا رو رہی ہیں کہ قادیانیوں پر ظلم کیا گیا ہے۔ کاش یہ رونا اس وقت بھی ہوتا جب مسلمانوں کے عقائد سے کھیلا جا رہا تھا اور سرکار کو استعمال کر کے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی۔ اب قادیانیوں کی زبان حال سے یہ حالت ہے کہ صنم ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔
ملعون قادیان اپنے ماننے والوں سمیت حسرت و ندامت و نحوست کا شکار ہو چکا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ دوستو یہ مختصر صورتحال مجلس تحفظ ختم نبوت بنگلہ دیش کے حضرات کے تعاون سے حاصل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تمام شر فتنوں سے محفوظ رکھے اور دین کے کام میں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ دوستو قادیانیوں اور دوسرے کافروں میں فرق کیا ہے؟ میرے پیارے دوستو، قادیانی اور دوسرے غیر مسلموں میں فرق ہے۔ اسی فرق کی بنا پر دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ میل ملاپ اور ضروری تعلقات کی اجازت ہے، اور قادیانیوں کے ساتھ ایسے کسی تعلق کی اجازت نہیں ہے۔ قادیانی مرتد اور زندیق ہیں۔ مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام کو ترک کر کے کوئی اور مذہب اختیار کر لے، اور زندیق وہ ہوتا ہے جو اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کا نام دے۔ لہٰذا یہ لوگ اسلام کے باغی ہیں، اور جس طرح کسی ملک کا باغی کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں وہ بھی قابل گرفت ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح چونکہ قادیانی بھی زندیق اور مرتد ہیں تو اسلامی تعلیمات کے روح سے کسی اور رعایت اور میل ملاپ کے مستحق نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے ساتھ تعلق رکھا اور معاہدہ بھی کیا، مگر مدعیان نبوت اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ نہ صرف تعلقات کو ناجائز قرار دیا بلکہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسود عنسی کا کام تمام کرایا، اور مسیلمہ کذاب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھکانے لگایا، اس لیے کہ دوسرے کافر اپنے کفر کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو غیر مسلم اور مسلمانوں سے الگ قرار دیتے ہیں، جبکہ قادیانی عقائد پر ملمہ سازی کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان ہر دو کو ایک مثال سے پیش کرتا ہے۔ سب کو مسئلہ معلوم ہے کہ شریعت میں شراب ممنوع ہے، شراب کا پینا، اس کا بنانا، اس کا بیچنا تینوں حرام ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ شریعت میں خنزیر حرام اور نجس العین ہے، اس کا گوشت فروخت کرنا، لینا دینا، کھانا پینا قطعی حرام ہے۔ اب ایک آدمی وہ ہے جو شراب فروخت کرتا ہے، یہ بھی مجرم ہے، اور ایک دوسرا آدمی ہے جو شراب فروخت کرتا ہے اور مزید ستم یہ کرتا ہے کہ شراب پر زمزم کا لیبل چپکاتا ہے، یعنی شراب بیچتا ہے اس کو زمزم کہہ کر بیچتا ہے۔ مجرم دونوں ہیں، لیکن ان دونوں مجرموں کے درمیان کیا فرق ہے وہ آپ خود سمجھتے ہیں۔ اسی طرح آدمی خنزیر فروخت کرتا ہے، مگر اس کو خنزیر کہہ کر فروخت کرتا ہے، وہ صاف صاف کہتا ہے کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، جس کو لینا ہے لے جائے اور جو نہیں لینا چاہتا وہ نہ لے۔ یہ شخص بھی خنزیر بیچنے کا مجرم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے جو خنزیر اور کتے کا گوشت فروخت کرتا ہے، بکری کا گوشت کہہ کر کرتا ہے۔ مجرم وہ بھی ہے اور مجرم یہ بھی، دونوں مجرم ہیں، لیکن ان دونوں کے جرم کی نوعیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک حرام کو بیچتا ہے اس حرام کے نام سے جس کے نام سے بھی مسلمان کو گھن آتی ہے، اور دوسرا اسی حرام کو بیچتا ہے حلال کے نام سے جس سے ہر شخص کو دھوکہ ہو سکتا ہے، اور وہ اس کے ہاتھ سے خنزیر کا گوشت خرید کر اور اسے حلال اور پاک سمجھ کر کھا سکتا ہے۔ بس جو فرق خنزیر کو خنزیر کہہ کر بیچنے والے کے درمیان اور خنزیر کو بکری یا دمبا کہہ کر بیچنے والے کے درمیان ہے، ٹھیک وہی فرق یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں کے درمیان اور قادیانیوں کے درمیان ہے۔ کفر ہر حال میں کفر ہے، اسلام کی ضد ہے، لیکن دنیا کے دوسرے کافر اپنے کفر پر اسلام کا لیبل نہیں چپکاتے اور لوگوں کے سامنے اپنے کفر کو اسلام کے نام سے پیش نہیں کرتے، مگر قادیانی اپنے کفر پر اسلام کا لیبل چپکاتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔
اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح قادیانی مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں یہ بھی سنتے جائیے۔ دوستو مرزا قادیانی اور اس کے بیٹوں کی تحریروں کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں کہ وہ دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ مرزا قادیانی لعین، کذاب، جھوٹا، دجال لکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر زہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا ہے۔ ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ، خدا کا مامور، خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔ خزائن۔ قادیانی ذریت بھی اسی نقش قدم پر دوستو چلی ہے۔ مرزا قادیانی کا لڑکا مرزا محمود لعین لکھتا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں۔ انوار خلافت۔ اس عبارت کا حاصل یہ ہوا کہ جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ فرض ہے اور فرضیت کا انکار کفر ہے، ایسے ہی مرزائیوں کے نزدیک تمام مسلمانوں کو کافر سمجھنا فرض ہے اور اس فرضیت اہل اسلام کے کفر کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ مزید لکھتا ہے کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ مرزا قادیانی لائن کا دوسرا لڑکا مرزا بشیر احمد MA مسئلہ کفر و اسلام کی وضاحت کرتے ہوئے بکتا ہے کہ ہر وہ شخص جو موسیٰ علیہ السلام کا یعنی ان کو مانتا ہے لیکن عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے لیکن مسیح موعود یعنی کذاب مرزا قادیانی کو وہ نبی نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر ہے بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح مرزا بشیر احمد قادیانی کی اس عبارت کے مطابق جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی کا انکار کفر ہے، ایسے ہی مرزا قادیانی کا انکار بھی کفر ہے اور یہ انکار دائرہ اسلام سے باہر پھینک دیتا ہے۔ قادیانی دھوکے۔ دوستو قادیانی ذریت پوری امت مسلمہ کو کافر سمجھتی ہے، جس پر مذکورہ قادیانی عبارات شاہد ہیں، لیکن قادیانی بعض اوقات مخالفت سے بچنے یا پھر ذاتی مفاد کے حصول کے لیے سادہ لوگ مسلمانوں کو صریح دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں کافر نہیں کہتے، حالانکہ ان مذکورہ عبارات کے علاوہ مرزائیوں کا 100 سالہ طرز عمل بھی یہی بتاتا ہے کہ قادیانی ہمیں غیر مسلم ہی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ مرزائی کتب میں مسلمانوں سے جملہ مذہبی اور معاشی اور معاشرتی معاملات میں مکمل بائی کاٹ کی تعلیم دی گئی ہے۔ چند تحریرات ملاحظہ فرمائیے۔ مرزا لعین قادیانی کا لڑکا بشیر احمد MA لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی لعین نے غیر احمدیوں کے ساتھ وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ رکھا ہے۔ کلمۃ الفضل۔ مزید لکھتا ہے کہ 2 قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دینی اور دوسرے دنیاوی۔ دینی تعلق کا بھاری ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دنیاوی تعلقات کا بھاری ذریعہ رشتے اور ناطے ہیں، سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ کلمۃ الفضل۔ مرزا قادیانی لائن کا دوسرا لڑکا مرزا محمود بکواس میں کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ ہمارا ان مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ، رسول کریم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرض، ہر چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ کلمۃ الفضل۔ مرزا قادیانی لائن لکھتا ہے کہ تمہارے پر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب مرتد کے پیچھے نماز پڑھو۔ اسی طرح مرزا محمود مسلمان کا جنازہ پڑھنے کے بارے میں لکھتا ہے
کہ جیسے غیر احمدی مسلمان کا جنازہ پڑھنا درست نہیں، اسی طرح ان کے بچوں کا جنازہ پڑھنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے ہیں جیسے ہندوؤں کے بچوں کا جنازہ۔ ملخصاً از انوار خلافت۔ انہی مذکورہ عقائد و نظریات کی وجہ سے پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی نے قائد اعظم کے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جب اس سے جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں یا مسلمان حکومت کا کافر نوکر۔ غرض قادیانی کتب میں اہل اسلام کے ساتھ صرف اسی قدر تعلقات کی اجازت ہے جتنی اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ، جس پر قادیانی کتابوں اور ان کا 100 سالہ طرز عمل بھی گواہ ہے۔ دوستو، یہ تھے قادیانیوں کے بارے میں چند تحریرات اور معلومات جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ معلومات آگے سے آگے شیئر کریں اور اپنے جاننے والے دوستوں اور متعلقین سب کو بتائیں تاکہ وہ اس گناہ سے بچ سکیں۔ دوستو، یہ قادیانی بہت خطرناک ہیں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اور اپنے جاننے والوں کو ان سے بچائیں۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔